نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتا سکیں، شب قدر کی تعیین کے بارے میں ہمیں بتلا سکیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے باہر تشریف لایا تھا کہ میں تمہیں شب قدر کی تعیین کے بارے میں بتلا سکوں، لیکن دو فلاں شخصوں میں جو ہے وہ جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ یہ کہ جو شب قدر کی تعیین تھی وہ مجھے بھلا دی گئی اور شب قدر کی تعیین اٹھا لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو شخصوں کے جھگڑے کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو جو ہے وہ طاق راتوں میں تلاش کرو، جس طریقے سے 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاش کرو۔ تو پتہ چلا کہ جھگڑا جو ہے وہ کس قدر سخت اور بری چیز ہے کہ دو شخصوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کیا ہے کہ شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ لوگوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا کس قدر برا اور سخت چیز ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے برکات وغیرہ جو ہیں ان سے بھی لوگوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپس کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے لوگ برکات سے کیا ہے کہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نماز و روزہ صدقہ وغیرہ ان سب سے بہتر افضل چیز بتلاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک جو ہے وہ سب سے افضل چیز ہے، آپس کا سلوک یہ سب سے افضل چیز ہے، اور آپس کی لڑائی جو ہے یہ دین کو مونڈنے والی ہے۔ جس طریقے سے اس طرح کے ذریعے سر کے بال مونڈ دیے جاتے ہیں، ایک دم صاف ہو جاتے ہیں اس طرح کے ذریعے سے، اسی طریقے سے آپس کے لڑائی جھگڑے سے دین بھی جو ہے اس سے انسان بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو آپس کا لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ کتنی خطرناک جو ہے وہ چیز ثابت ہوئی مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ کہ شب قدر کی تعیین بھی اٹھا لی گئی آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، اور جو برکات وغیرہ ہوتی ہیں ان سے بھی انسانوں کو کیا محروم کر دیا جاتا ہے، اور آپس کی لڑائی جو ہے اس سے انسان جو ہے وہ دین سے بھی بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اور سب سے افضل چیز جو ہے وہ آپس کی سلوک، بہترین سلوک کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ سب سے افضل چیز، سب سے بہترین چیز جو ہے وہ نماز روزہ صدقہ وغیرہ ان سب چیزوں سے افضل چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی وہ آپس میں پیار محبت بھائی چارگی اور آپس کا سلوک، جو بہترین سلوک ہوتا ہے نرمی والا اور پیار محبت والا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل فرمایا۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر کہ جو لمبی لمبی تسبیحیں وغیرہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر لڑائی وغیرہ کے اندر کیا کہ مبتلا رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ سود کے بارے میں تو ہر انسان جو ہے وہ جانتا ہی ہے کیسی بدترین چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اور یہ کہ مسلمانوں کی آبرو ریزی یہ بھی بدترین سود ہے
اور یہ کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث ترین سود بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کا ارشاد بھی ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں لڑائی جھگڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، جس سے کیا ہے کہ لوگ آپس میں جو لڑنے جھگڑنے والے ہوتے ہیں آپس کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ تو کیا ہے کہ انسان کو اگر مضبوط رہنا ہے تو آپس میں بھائی چارگی قائم کرنی پڑے گی، اور یہ کہ صلح صفائی وغیرہ کے ساتھ رہنا پڑے گا، آپس میں پیار محبت سے رہنا پڑے گا۔ اگر تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہے یا پھر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو اس صورت کے اندر کوئی بھی ایک فریق جو ہے وہ طاقتور نہیں رہے گا، بلکہ سب کے سب جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو بہتر کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کے اندر جو ہے وہ صلح صفائی وغیرہ رکھو، اور یہ کہ لڑائی جھگڑے کو ختم کرو، تو آپس میں پیار محبت سے انسانوں کو جو ہے وہ بھائی چارگی قائم کر کے رہنا چاہیے۔